حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا، ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ جو پریشانی یا مصیبت ہم پر آئی ہے وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے یا ہم پر اللہ کی طرف سے سزا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا خوبصورت جواب دیا، جو مصیبت یا پریشانی تجھے اللہ کی طرف لے جائے وہ آزمائش ہے، اور جو مصیبت تجھے اللہ سے دور کر دے وہ سزا ہے۔ بے شک آزمائشیں تو انہی کے لیے ہوتی ہیں جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ اللہ تمہیں مشکل میں ڈالنے سے پہلے تمہیں اس مشکل سے نکالنے کا وسیلہ بناتا ہے، اس لیے اپنے دکھ درد لوگوں میں بانٹ کر رسوا ہونے سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کیجیے، تنہائیوں میں اللہ تعالیٰ سے مانگیے، بے شک وہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ مسلمان کو اپنا یہ یقین تازہ کر لینا چاہیے کہ دنیا کی زندگی اور اس کی تکلیفیں عارضی ہیں، آخرت کی زندگی اور اس کی راحتیں دائمی ہیں، ہمیشہ کے لیے ہیں۔ ہم اور ہمارے پاس جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، اور جب چیزیں اپنے حقیقی مالک کے پاس چلی جائیں تو کیسا غم اور کیسا افسوس، کہاں کا اعتراض اور کہاں کی ناراضگی۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی فیصلہ بھی حکمت سے خالی نہیں، لیکن بسا اوقات یہ حکمت ہماری ناقص سمجھ میں نہیں آتی۔ ہو سکتا ہے کہ ہم کسی چیز کو ناپسند کریں حالانکہ وہ ہمارے لیے بہتر ہو، اور ممکن ہے کہ ہم کسی چیز کو پسند کریں اور وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہو۔ اگر ہم اللہ کے فیصلے پر راضی نہ ہوں تو ہم کر بھی کیا سکتے ہیں؟ نہ مردہ کو زندہ اور نہ ہی ہو جانے والے حادثے کو پیچھے لے جا سکتے ہیں۔ جب مسلمان یقین و رضا کے جذبے کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس کی حمد و ثنا کرتا ہے اور قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، تو اسے وہ اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے جو کسی بھی شفا خانے اور علاج گاہ میں دستیاب نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔